آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ 21ویں صدی میں خلا دنیا کو متحد کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے کرنے والی سرکار کی وجہ سے ملک کے خلائی سیکٹر اور خلائی ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم اصلاحات ہو رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ انہوں نے کرغز جمہوریہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری بات چیت کی ہے۔ ملک کووڈ سے بچاؤ کے 1 ارب ٹیکے لگانے کی جانب گامزن ہے۔ صحتیابی کی شرح 98% ہو گئی ہے۔ بھارت اور چین کے کور کمانڈروں کے درمیان 13ویں دور کی بات چیت میں فریقین نے مواصلات اور علاقے میں استحکام برقرار رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ دوحہ میں طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کا مطلب افغانستان میں طالبان سرکار کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ آج شام شارجہ میں ایلیمنیٹر راؤنڈ میں رائل چیلنجرز بنگلور کا کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے سامنا ہوگا۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 01123978046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ 21ویں صدی میں خلا دنیا کو متحد کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جن کے پاس خلا کے سلسلے میں مکمل صلاحیت موجود ہے۔ جناب مودی نے یہ بات آج ہندوستانی اسپیس ایسوسی ایشن کی شروعات کرتے ہوئے کہی۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے پاس خلائی ٹیکنالوجی، خلائی سیٹلائٹ، مصنوعی سیارچے، خلا میں لے جانے والی گاڑی وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فیصلے کرنے والی سرکار کی وجہ سے بھارت میں خلائی شعبے اور خلائی ٹیکنالوجی کے میدان میں اہم اصلاحات ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ جہاں تک خلا کے شعبے میں اصلاحات کا سوال ہے، بھارت اس سلسلے میں 4 اہم ستونوں پر کاربند ہے اور جن کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ پہلا ستون نجی سیکٹر کی جدت طرازی کے لیے آزادی اور دوسرا سرکار کی طرف سے اس سلسلے میں مدد اور سہولت شامل ہے۔ مستقبل کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنا اور عام آدمی کی ترقی کے لیے خلائی شعبے پر توجہ دینا دوسرا اور تیسرا ستون ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں آج ولولہ انگیز اصلاحات ہو رہی ہیں اور بھارت کا مقصد بالکل واضح ہے اور وہ ہے آتم نربھر بھارت۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا خلائی شعبہ 130 کروڑ لوگوں کی ترقی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ انہوں نے کرغز جمہوریہ کے وزیر خارجہ رسلان قزاق بایف کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری بات چیت کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں نے ترقیاتی پروجیکٹوں کو تعاون فراہم کرنے کے لیے 200 ارب امریکی ڈالر کے قرضے پر رضامندی ظاہر کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں نے وسیع پیمانے پر معاشرے پر اثر ڈالنے والے پروجیکٹوں پر عمل آوری سے متعلق ایک مفاہمت نامے کے لیے بھی رضامندی ظاہر کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت کے طلباء کے جلدی سفر اور زیادہ آسان ویزا نظام کی ضرورت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے دفاع اور سیکیورٹی سے متعلق باہمی تعاون کا مثبت جائزہ لیا۔ بھارت اور جمہوریہ کرغز افغانستان میں ترقی سے متعلق مشترکہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر جمہوریہ کرغز، قزاقستان اور آرمینیا کے 4 روزہ دورے کے تحت کل کرغزستان پہنچے تھے۔ ملک کووڈ سے بچاؤ کے 1 ارب ٹیکے لگانے کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 95 کروڑ 19 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 46,57,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے کے دوران 21,563 کووڈ کے مریض صحتیاب ہوئے۔ ملک میں روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 98% تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک 3 کروڑ 32 لاکھ سے زیادہ افراد کووڈ سے روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک بھر سے 18,132 نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 58 کروڑ 36 لاکھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
کل بھارت اور چین کے کور کمانڈروں کے درمیان چوشل مولڈو سرحد پر بات چیت کا 13واں دور ہوا۔ گفتگو کے بعد ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے مواصلات اور علاقے میں استحکام برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستانی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ چین باہمی تعلقات کے مجموعی تناظر کو مد نظر رکھے گا اور دو طرفہ معاہدوں اور سمجھوتوں کی پابندی کرتے ہوئے باقی معاملات کو جلد حل کرنے کے لیے کام کرے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے میٹنگ کے دوران اس طرف توجہ دلائی کہ چین کی جانب سے پہلے سے موجود صورتحال کو یک طرفہ طور پر بدلنے کی کوششوں اور باہمی معاہدوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے LAC پر یہ صورتحال پیش آئی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ چین مناسب ضروری اقدامات کرے تاکہ LAC کے مغربی سیکٹر میں امن و سکون اور استحکام برقرار ہو سکے۔ آج کشمیر وادی میں حفاظتی دستوں کے ساتھ 2 الگ الگ جھڑپوں میں 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اننت ناگ ضلع میں وری ناگ کے کھاگنڈ میں اور بانڈی پورہ ضلع کے حاجن میں گنجا دھنگیر میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے جموں کشمیر میں کئی جگہوں پر چھاپے مارے ہیں۔ دہشت گردی سے وابستہ سرگرمیوں کی انسداد کے لیے کارروائی کرنے کے سرکار کے فیصلے کے حصے کے طور پر یہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ NIA نے کل سری نگر، اننت ناگ، پہلگام اور بارامولہ میں 9 جگہوں پر چھاپے مارے۔ ان چھاپوں کا تعلق 2 معاملات سے ہے۔ ایک کا تعلق بھارت مخالف پروپیگنڈا رسالے کی اشاعت سے ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے مزاحمتی محاذ TRF سے ہے۔ NIA نے امن و قانون سے وابستہ معاملات میں ملوث ہونے کی بنا پر کچھ لوگوں کو پکڑا بھی ہے۔ آج لڑکیوں کا بین الاقوامی دن ہے۔ دسمبر 2011 میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے لڑکیوں کے حقوق کو تسلیم کرنے اور دنیا بھر میں لڑکیوں کو درپیش منفرد چیلنجوں کو تسلیم کرنے کے لیے 11 اکتوبر کو لڑکیوں کا بین الاقوامی دن قرار دینے کے لیے قرارداد منظور کی تھی۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ اس سال لڑکیوں کے بین الاقوامی دن کا موضوع ہے معاشرے میں صنفی ڈیجیٹل تفریق کو ختم کرنا۔ ایک ٹویٹ میں جناب نائیڈو نے کہا ہے کہ موجودہ کووڈ وبا کے دوران آئیے ہم ڈیجیٹل خدمات، ہنرمندیوں اور روزگار کے تک لڑکیوں کی مساوی رسائی اور انہیں ترقی کرنے کے لیے یکساں مواقع یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ قطر کے دوحہ میں امریکہ اور طالبان رہنماؤں کے درمیان بات چیت ختم ہو گئی ہے۔ اگست میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد یہ اب تک کی پہلی میٹنگ ہے۔ قطر میں منعقدہ اس میٹنگ کے دوران انتہا پسند گروپوں پر قابو پانے، امریکی شہریوں کو باہر نکالنے اور انسانی امداد پر توجہ مرکوز کی گئی۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ طالبان گروپ کا فیصلہ اس کی کارروائیوں کی بنیاد پر کیا جائے گا، تاہم یہ بات چیت بے لاگ لپیٹ اور پیشہ ورانہ تھی۔ امریکہ نے زور دے کر کہا ہے کہ اس میٹنگ کا مقصد طالبان کو تسلیم کرنا نہیں تھا۔ کل رات طالبان کے ذریعے جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ ملک کو انسانی امداد کی فراہمی شروع کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ امریکہ نے اب تک باقاعدہ طور پر اس دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ آج شام IPL میں شارجہ میں ایلیمنیٹر راؤنڈ میں رائل چیلنجرز بنگلور کا کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے سامنا ہوگا۔ اس میچ میں جیتنے والی ٹیم کا بدھ کو دہلی کیپٹلز سے مقابلہ ہوگا۔ کل رات چنئی سپر کنگز نے دبئی میں پہلے کوالیفائنگ میچ میں دہلی کیپٹلز کو 4 وکٹ سے ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ چنئی سپر کنگز نے دہلی کیپٹلز کی طرف سے دیے گئے جیت کے 173 رن کے نشانے کو 19 اوور 4 گیندوں میں حاصل کر لیا تھا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ 21ویں صدی میں خلا دنیا کو متحد کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے کرنے والی سرکار کی وجہ سے ملک کے خلائی سیکٹر اور خلائی ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم اصلاحات ہو رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ انہوں نے کرغز جمہوریہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری بات چیت کی ہے۔ ملک کووڈ سے بچاؤ کے 1 ارب ٹیکے لگانے کی جانب گامزن ہے۔ صحت یابی کی شرح 98% ہو گئی ہے۔ بھارت اور چین کے کور کمانڈروں کے درمیان 13ویں دور کی بات چیت میں فریقین نے مواصلات اور علاقے میں استحکام برقرار رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ اور آج شام شارجہ میں ایلیمنیٹر راؤنڈ میں رائل چیلنجرز بنگلور کا کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے سامنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔